صل على محمد وآل محمد اللهم صل۔ کون جانتا تھا کہ 24 ستمبر سن 1946 کو ہندوستان کے صوبہ گجرات کے ضلع بھروچ کے مشہور قصبہ خانپور میں پیدا ہونے والے اس فرزند نے عالم اسلام کے افق پر کس چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک دمک مان پڑ جائے گی۔ محترم دوستو، مفتی احمد خان پوری کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا کہ جس کی چمک سے آج پوری دنیا کی علمی محفلیں پر رونق ہیں۔ مفتی صاحب نے ابتدائی دینی و عصری تعلیم وطن ہی میں حاصل کی۔ قرآن کریم کے ختم کی خوشی اور شکرانے میں آپ کے والد صاحب نے گھر میں باقاعدہ کھیر اور حلوہ پکوا کر اپنی مسرت کا اظہار فرمایا۔ آپ کے والد صاحب نے یہ طے کر رکھا تھا کہ آپ کو اعلیٰ دینی تعلیم دلانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسکول کی 7ویں کلاس تک کی تعلیم مکمل ہوئی اور آپ کے بڑے بھائی جناب ابراہیم صاحب نے آپ کو عصری تعلیم کے لیے اپنے ساتھ احمد آباد لے جانا چاہا تو مفتی صاحب کے والد ماجد نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے احمد کو اپنی آخرت کے لیے رکھا ہے، اس لیے نہیں بھیج سکتا۔ محترم دوستو، مفتی احمد خان پوری 12 سال کی عمر میں سن 1958 میں دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں داخل ہوئے اور آپ نے انتہائی شوق و محنت اور نہایت یکسوئی اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی علمی پیاس بجھائی۔ اپنے زمانے کے ماہرین فن اساتذہ و علماء سے آپ نے پڑھا اور ہمیشہ امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے رہے۔ اساتذہ کی خدمت و اطاعت نیز خداداد، ذکاوت و فطانت کی بدولت آپ نے اپنے بڑوں کا دل جیت لیا اور سب کے منظور نظر بن گئے۔ محترم دوستو، نومبر سن 1966 میں آپ نے اپنا درس نظامی کا نصاب مکمل کیا، لیکن ابھی آپ کو سیرابی نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے مزید تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء لکھنؤ جا کر عربی ادب پڑھ کر اپنے شوق کی تسکین کرنی چاہی اور اس کے داخلے کے لیے درخواست بھی بھیجی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ندوۃ العلماء سے درجہ مطلوبہ میں طلبہ کی تعداد مکمل نہ ہونے کی وجہ سے معذرت کا جواب آیا اور آپ نے دیوبند کی طرف رخ کیا۔ شوال سن 1366 ہجری کے اوائل میں دیوبند پہنچے، وہاں داخلے کی کارروائی کو مکمل کیا اور تخصص فی الفنون کے درجے میں شریک ہوئے۔ قیام دیوبند کے زمانے میں وقتاً فوقتاً اپنے گجراتی رفقا کے ہمراہ آپ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور یہیں سے گویا بنیاد پڑی۔ حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گہری وابستگی کی، علم کی تشنگی بڑھتی رہی اور فنون کا سال مکمل کر کے آپ نے مزید تعلیم کے لیے درجہ افتاء میں داخلہ لیا۔ چونکہ حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ صدر مفتی تھے، حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بتدریج بڑھتا گیا۔ دن رات کا حضرت کا ساتھ ملا، حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا موقع ملا اور حضرت کی معیت میں اسفار کی بھی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ محترم دوستو، جب فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو ایک جمعے کے ناغے سے مفتی احمد خان پوری کو بھی ساتھ لے جاتے۔ اس طرح حضرت شیخ کی شفقت و محبت بھی ملی، یہاں تک کہ ایک دن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کر کے آپ کو بیعت کرا دیا اور چند ہی دنوں کے بعد ذکر بھی شروع کروایا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے خود فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی صاحب کے متعلق فرمایا کہ یہ تو آپ کا ہی ہے، آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ جب ذکر جہری شروع کروایا تھا تو مفتی صاحب کو 8 روز کے لیے سہارنپور قیام کا حکم فرمایا۔ اس سال اور اس کے بعد سن 1390 ہجری تا سن 1399 ہجری کے رمضان المبارک حضرت شیخ کی خدمت میں گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ محترم دوستو، مفتی احمد خان پوری کی تدریسی زندگی کا باقاعدہ آغاز شوال سن 1388 ہجری مطابق سن 1969 سے ہوتا ہے۔ تب سے اب تک جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابل سے وابستہ ہیں اور اس عرصے میں آپ نے عربی اول سے لے کر دور حدیث تک متعدد فنون کی کتابیں بار بار پڑھائیں، جس میں مشکات شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داود شریف، ترمذی شریف،
بخاری شریف کی جلد ثانی شامل ہے۔ ذی الحجہ سن 1404 ہجری مطابق 24 ستمبر سن 1984 میں بخاری شریف جلد ثانی کا سبق آپ کے ذمے کیا گیا اور سن 1406 ہجری میں آپ جامعہ کے صدر مفتی بنائے گئے۔ اس وقت سے تادم حال تقریباً 25 سال سے آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے درس کو مقبولیت حاصل ہوئی، اس بنا پر بے شمار تشنگان علم آپ کے علوم سے فیضیاب اور بہرور ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ محترم دوستو، مفتی احمد خان پوری کے صرف تلامذہ کی تعداد جنہیں آپ سے بلا واسطہ استفادہ کا موقع ملا ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ اس وقت ہند و بیرون ہند، سعودی عرب، ساؤتھ افریقہ، بوٹسوانا، ملاوی، بحرین، خلیجی ممالک، موریشس، ٹرینیڈیڈ، زامبیا، پاکستان، کینیڈا، چیلی، سورونام، پناما، امریکہ، باربادوس، ریونین، نیوزی لینڈ، برطانیہ وغیرہ ممالک میں آپ کے تلامذہ، علماء اور مفتیان کرام کی ایک بہت بڑی تعداد دینی، ملی، سماجی خدمات کا اہم ترین فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں خانقاہ محمودیہ ڈھابل میں آپ بے شمار طالبین و سالکین کو سیراب فرماتے ہیں۔ حضرت کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنے والوں میں عوام و خواص دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ ملک و بیرون ملک آپ کا روحانی فیض جاری ہے۔ اس سلسلے میں اسفار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت کے باطنی تلامذہ کی تعداد کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو سرسبز و شاداب رکھے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، حاسدین کے شرور سے اور آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔